وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، خالق کائنات نے اپنے خاص فضل آج کا جمعہ یہ اردو میں ہوگا، اور میری اردو بھی تو پنجابی جیسی، تاکہ باہر والے دوست جو یوٹیوب پہ ہمیں سنتے ہیں جو پنجابی نہیں سمجھتے تو کبھی کبھی ان کی خدمت میں اردو کا خطاب ہدیہ کر دیا جائے. آج کی مختصر جمعۃ المبارک کے خطبہ میں حضور علیہ السلام کا وہ یادگار سفر جو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف فرمایا تھا، اس کے چند اہم پہلو اور نکتے خالق کائنات نے میرے محبوب کی جب یہ ڈیوٹی لگائی کہ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے قم کھڑے ہو جائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اللہ کی رحمت کا تعارف کروائے. نافرمانوں کو سزا سے ڈرائے اور فرما برداروں کو اللہ کی جزا سنائے. تو حضور کھڑے ہوئے
فاران کی چوٹی پر تمہارے واسطے میں دولت ایمان لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ یا ایھا الناس یا معشر القریش، جب سب بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مرد عورتیں اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے تو حضور نے پہلے اپنی زندگی کی کتاب ان کے سامنے رکھی، اور سب نے حضور علیہ السلام کی 40 سالہ پاکیزگی کی زندگی کی گواہی دی کہ اگر ہم چاند کی طرف دیکھیں تو چاند کے چہرے پر تو داغ نظر آ سکتے ہیں، لیکن محبوب تیری سیرت میں کوئی داغ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب انہوں نے سنا کہ لا الہ الا اللہ تو بگڑ گئے۔ آج کے ماحول میں کلمہ میں پڑھوں آپ خوش ہوتے ہیں، آپ پڑھیں میں خوش ہوتا ہوں۔ اتنا ان کو تیر اور تلواروں کے زخموں سے تکلیف نہیں ہوئی جتنی میرے محبوب نے یہ لا والی تلوار چلائی تو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے شروع ہو گئے کہ کیا ہو گیا ہے اس کو۔ اور آج بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی سچی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں شادی کے موقع پر کہہ دے کوئی مہندی نہیں نکلے گی، کوئی ہمارے گھر کی خاتون ننگے سر نہیں پھرے گی، کسی کو پردہ اتارنے کی اجازت نہیں، دوپٹہ اتارنے کی اجازت نہیں، تو یہ گھر والے بھی ماں جی سے جا کے کہتے ہیں بابے کو کیا ہو گیا ہے۔ زمانہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سچی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو سارے لوگ کہنے لگے کیا ہو گیا ہے اس کو۔ تو قدرت مسکرا کے کہتی ہوگی کہ جو کچھ اس کو ہوا ہے جس کو وہ ہوگا اسے جنت ملے گی۔ بگڑ گئے، پتھر مارنے شروع کر دیے، جادوگر کہنا شروع کر دیا، کاہن مجنوں کے نعرے شروع ہو گئے، پاؤں میں کانٹے آئے، جسم پر پتھر آئے، قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ اب اعلان کر دیا ابو جہل اینڈ کمپنی نے لا تسمعوا لہذا القرآن، جب یہ محبوب قرآن پڑھے تو لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سننا اس کو۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا کریں، تو کہا وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب یہ قرآن پڑھے تو شور کرو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تاکہ تمہارا شور اتنا زیادہ ہو کہ اس کی آواز مغلوب ہو جائے اور تمہاری آواز غالب آ جائے۔ یعنی جو مصطفیٰ اعلان کرے تمہارے شور میں اس کا قرآن سنانا، اعلان کرنا کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ پاگل تھے مشرک، بڑے بے وقوف تھے مشرک، بڑے احمق تھے مشرک، کہنے لگے غالب آ جائیں گے ہم، تو آواز آئی واللہ غالب علی امرہ، اصل تو اللہ کا حکم غالب آئے گا۔
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اگر ابراہیم آواز لگائے تو جس نے حج کرنا تھا وہ لبیک کہے اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کی اس تک آواز پہنچ جائے تو یہ تو ابراہیم کا بھی امام ہے۔ مخالفتیں شروع ہو گئی۔ اگلا پہلو، انہوں نے کہا کہ اندر والوں کو تو ہم نے یہ سمجھایا کہ جب یہ قرآن پڑھے تو شور کرو، اب لوگ باہر سے بھی تو آتے ہیں۔ انہوں نے 10 20 لوگوں کی ٹولیاں بنا کے تشکیل کر دی کہ جو آئے قافلہ ٹھہرے اسے جا کے سمجھاؤ، ایسی شکل و صورت والا آدمی اگر تمہیں نظر آئے تو اس کی بات نہ سننا۔ پہرے لگا دیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی دن کی تو یہ کیفیت ہے کہ میں پہرے میں ہوں۔ تو اب آقا نے جب رات ہو جاتی تھی تو جو باہر سے قافلے آ کے خیمے لگاتے تھے مکے کے ارد گرد، تو حضور وہاں جاتے تھے، رات کو ان سے ملاقات کرتے تھے۔ تو ایک قافلہ مدینے سے مکے آیا، حضور ان کے خیمے میں جب تشریف لے گئے تو 6 آدمیوں کا وہ وفد تھا۔ بڑی بات سمجھنے والی ہے۔ تو جو ہی انہوں نے نظریں اٹھائیں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر سبحان اللہ ضرور کہنا، پہلے سنو میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اچانک ان کے اندھیرے کمرے میں روشنی ہو گئی، حیران ہو گئے کہ یہ 14ویں کا چاند کہاں سے ہمارے خیمے میں طلوع ہو گیا۔ نظر اٹھائی تو والضحیٰ کے چہرے والا مصطفیٰ مسکرا رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور تشریف رکھتے ہیں، حضور اپنا محکم مشن پیش کرتے ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور میری دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وفد کا جو امیر تھا حضرت اسد بن زرارہ، سب سے پہلے اس نے مدینے والوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام حضرت اسد تھا۔ جب اس نے پڑھا پھر 6 کے 6 ایک ہی رات میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے صاحب ایمان ہو گئے۔ کیا حضور کا چہرہ تھا بھائی، کیا جمال مصطفیٰ تھا، کیا کمال مصطفیٰ تھا، کیا چہرے کی رعنائی تھی، کیا چہرے کی چمک تھی۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھی اب تمہاری میری ملاقات ذرا لیٹ ہوگی۔ تو اگلے سال ایک وادی ہے جسے وادی عقبہ بھی کہتے ہیں، عقبہ بھی کہتے ہیں، مدینے سے لوگ آئے تو پہلے 6 تھے، اب 12 آئے، اور حضور نے ان سے ملاقات کی۔ وہ 12 کے 12 بھی حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے۔ اب جب تیسرے سال وہ آئے تو 73 آدمی تھے۔ کتنے؟ 73 آدمی تھے۔ اب ان سے جب حضور نے ملاقات کی تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ مکے سے حضور کا مشن نکل کر کہاں پہنچ گیا؟ بولو بھائی جان، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ کہاں پہنچ گیا بھائی؟ اب مدینے پہنچ گیا۔ مشرکین مکہ کو فکر لاحق ہوئی
کہ ہم تو صرف مکے کو کنٹرول کرتے رہے، مکے پہ دھیان تھا ہمارا، ہماری کوشش تھی کہ یہ بات مکے میں ہی رہے اور مکے میں بھی نہ پھیلے۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ راتوں رات چلتے 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 یہ محمد کا اعلان مدینے بھی پہنچ جائے گا۔ اور ان کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے جا کے مدینے والوں کو قرآن پڑھانا ہے، یعنی حضور نے تشکیل کر دی حضرت مصعب بن عمیر۔ اب یہ مدینے میں جا کے لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے دن بدن لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، مدرسے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب مشرکین مکہ نے کہا، اس دوران حضور نے صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی، تو بعض صحابہ راتوں رات چھپ کر مدینے چلے گئے۔ یہ بھی مشرکین کو پریشانی تھی کہ ہماری قید سے رہا ہو کر یہ تو پہنچ گئے، ہمارے ظلم سے بچ گئے۔ تو جب حضرت عمر کی ہجرت کرنے کی باری آئی نا، تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے چوک میں، دن کے 12-1 بجے تلوار کو لہرایا، کہا باقی تو گئے ہیں چھپ کے، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، اگر کسی میں ہمت ہے، اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے ستونگڑے تھے، عمر جہاں کھڑا ہو وہاں تو ان کا بڑا شیطان بھی نہیں آتا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں کی کیا ہمت ہے کہ وہ عمر جس گلی میں ہو یہ اس گلی میں آ جائیں۔ ان کے لیے تو عمر کا آنا ضروری نہیں، ان کا عمر کا نام ہی کافی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس کو رات کو شیطانی خواب آتے ہوں نا، جس کے خواب میں شیطان آتے ہوں، میرے خیال ہے توڑے خواب سارے فرشتے ہوں نے تاں نہیں بول دے تو، جس کے خواب میں شیطان آتے ہوں نا، شیطان لعنتی بے ایمان، وہ پریشان کرتے ہوں جس انسان کو، وہ رات کو اپنی اس دائنی انگلی سے حضرت عمر کا نام اپنے سینے پر لکھ دے، شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ خواب میں بھی تیرے پاس آ جائے۔ یہ عمر تھا۔ اب مشرکین پریشان ہوئے، انہوں نے میٹنگ بلائی دار الندوہ کے اندر، یہ ان کا دار الحکومت تھا، یعنی ان کی اسمبلی تھی، پارلیمنٹ تھا، اور ان کا قانون تھا کہ 40 سال سے کم عمر کا آدمی اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔ صرف ایک آدمی کم عمری میں اس کا ممبر بنا تھا، کیونکہ وہ بظاہر عمر میں تو کم تھا لیکن کام میں شیطان سے بھی بڑا تھا، اسے کہتے ہیں ابو جہل۔ اب اعلان ہو گیا کہ سارے کھڑ پینچ بڑے بڑے چودھری سردار کٹھے ہو جاؤ پارلیمنٹ میں، سب آ گئے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دین کے خلاف کوئی مشورہ ہو رہا ہو، دین کے خلاف کوئی میٹنگ ہو رہی ہو اور اس میں شیطان مداخلت نہ کرے۔ سارے جمع ہو گئے اور اندر سے کنڈی لگا لی کہ خاص بات کرنی ہے، یہ بات ابھی باہر نہ نکلے، کانوں کان خبر نہ ہو، کوئی نہ سنے ہمارا یہ مشورہ۔ تو مشیت مسکرا کے کہتی ہے کہ کوئی نہ سنے، وہ تو سنتا ہے نا جو شاہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ تو سن رہا ہے نا تمہاری یہ سازش کو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، کہا بھی پتہ کرو کون آگے آئے، جن کو ہم نے دعوت نامہ دیا تھا، ایجنڈا دیا تھا وہ تو آئے، یہ کون آگے آیا بغیر دعوت کے؟ جب باہر نکلے، لمبا چوڑا قد، بڑا لمبا قمیض،
سفید قسم کی داڑھی پگڑی باندھی ہوئی، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا، لگتا تھا بہت بڑا کوئی بزرگ اللہ والا آ گیا ہے۔ ہاں جی آپ کیا کیوں تشریف لے آئے؟ کہا جی میں نجد سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ تم ایک خاص بات خاص مشن پر ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں بھی تمہیں کوئی کام کا مشورہ دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا بندہ تو دانا لگتا ہے، عقل مند باشعور لگتا ہے، تجربے کار لگتا ہے، بابے بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں۔ کہا جی تشریف لائیے، آ گئے، کنڈی لگ گئی۔ اب کھڑا ہوا ایک آدمی، کہا بھئی کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا مارے گئے، تباہ ہو گئے، اگر اسی طرح محمد کا لشکر پھیلتا گیا، اسی طرح دین پھیلتا گیا تو ہوگا کیا؟ ایک وقت آئے گا ہماری چھٹی ہو جائے گی، چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری عظمت ختم ہو جائے گی، ہماری ٹور ختم ہو جائے گی، ہم کعبے کے جو مجاور بنے ہوئے ہیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لہذا کچھ ایسا کام کرو۔ کیا کریں جی؟ ایک بولا، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں سارے مل کر اس محمد کو گرفتار کر لیتے ہیں، گرفتار کر کے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، باہر سے دروازہ لگا دیتے ہیں، کنڈی لگا دیتے ہیں، نہ یہ باہر نکلے گا، نہ قرآن سنائے گا، نہ کلمے کی دعوت دے گا، نہ حق بیان کرے گا، تو نہ ہی لوگ گمراہ ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ وہ گمراہ کہتے تھے صحابہ کو گمراہ کہنا آج کے کافروں کی نہیں، پرانے کافروں کی عادت ہے۔ گرفتار کر دو۔ شیطان نے مداخلت کی، اس نے کہا بیوقوف ہو، تمہیں نہیں پتا؟ اب شیطان کی بات سننا، کبھی کبھی شیطان بھی بات سچی کر لیتا ہے۔ اس نے کہا پاگلو، گرفتار کر لو جی، گرفتار کر لو جی، کنڈا لگا دو جی، تالا لگا دو جی، محمد کو چھپا دو جی۔ یہ کوئی ایسا پھول ہے کہ جس کے چھپانے سے اس کی خوشبو چھپ جائے گی؟ اور دوسری بات کہ تم کہتے ہو گرفتار کر لیں تو اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، یہ کوئی لاوارث ہے، تمہیں نہیں پتا۔ اللہ کرے میں یہ بات سمجھا سکوں آپ کو۔ اس نے کہا محمد کو اللہ نے جو یار دیے ہیں نا، سب جان دینے والے ہیں، چوری کھانے والے نہیں ہیں۔ جب انہیں پتا چلے گا کہ ہمارا نبی قید ہو گیا، یہ اپنی قید سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ اچھا جی، دوسرے نے کہا پر ایسا کرتے اس کو شہر سے نکال دیتے، کسی اور شہر چلے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان نے پھر مداخلت کی، کہا بیوقوف ہو، ابھی تو دین ادھر ہے، تم کہتے ہو کہ یہ محبوب کسی اور شہر میں چلا جائے اور وہاں سے اپنی فوج کو تیار کرے اور تمہارے اوپر حملہ کرے، یہ غلط ہے۔ اس کا یہ بھی غلط ہے۔ اب دوسرا مشورہ ہوا کہ ہر قبیلے کے 10 جوان لے لیں، رات کو جس جگہ نبی آرام کر رہا ہو اس گھر کا گھیراؤ کر لیا جائے، جب یہ باہر نکلے تو حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے یہ مشورہ ہوا، ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جائیے جبریل میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، ان کو بتا دیجئے یہ کافر لوگ مکر کر رہے ہیں، تیرے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک تدبیر ان کی ہے، ایک تدبیر میری ہے۔ وہ تدبیر کر رہے تھے نبی کو مٹانے کی، میں تدبیر کر رہا تھا نبی کو بچانے کی۔ ان کی تدبیر تھی ہم اس کو قتل کر دیں گے، میری تدبیر تھی ہم اس کو بحفاظت مدینے پہنچا دیں گے۔ دنیا تدبیریں کرتی رہے، اللہ کی قسم ہے دنیا کی تدبیریں کام نہیں آتی۔ جہاں پیر کی تدبیر جواب دے جائے، جہاں محدث کی تدبیر جواب دے جائے، جہاں وزیر کی تدبیر جواب دے
دے جائے، جہاں مشیر کی تدبیر جواب دے جائے، وہاں اللہ کی تدبیر شروع ہوتی ہے۔ ساری کائنات کی تدبیر ایک طرف، اللہ کی تدبیر غالب ہو کے رہتی ہے۔ وہ نہیں ہوتا جو مخلوق چاہتی ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہی چاہے تو ہوتا ہے، مخلوق کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے۔ جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ اللہ کو ایک ماننے والوں ذرا سبحان اللہ زور سے کہہ دیجئے۔ مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ معبود کون ہے؟ محافظ کون ہے؟ تیرا میرا پالنے والا کون ہے؟ انہوں نے تدبیر کر لی۔ اللہ کہتے میں نے بھی تدبیر کر لی، میرے پاس وقت نہیں ہے میں تفصیل میں بیان کروں۔ اللہ کہتے میرے محبوب آج رات جس کمرے میں تو آرام کرے گا وہاں علی کو بھی بلا لینا۔ آج رات یہ آئیں گے، جب یہ سارے آ جائیں پھر میں تجھے باہر نکالوں گا۔ اللہ بظاہر تو ایسا کرنا چاہیے، یہ بعد میں آئیں، تیرا نبی باعبادت پہلے چلا جائے۔ اللہ کہتے اگر میں ایسا کر دوں تو کافر کہیں گے ہمارے آنے سے پہلے ہی چلا گیا، ہمارے ہوتے ہوئے جاتے تو پتہ چلتا کیسے نکلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم اپنی تدبیریں کر لو، اپنی طاقت اکٹھی کر لو، اپنا سارا اسلحہ اکٹھا کر لو، تیر تلوار برچیاں والے آ جائیں، نوجوان تیر انداز تمہاری فوج آ جائے، تم جاگتے رہنا، تمہاری موجودگی میں تم ہی میں سے میں حفاظت کے ساتھ نکالوں گا۔ مجھے اللہ کہتے ہیں، مجھے اللہ کہتے ہیں میری تو شان ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ قرآن سن کے ذرا زور لگا کے کہو بھائی، میری شان ہے میں کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہوں، کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہوں۔ میری شان ہے میں زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہوں، میری شان ہے میں مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہوں، میری شان ہے جسے چاہوں بغیر حساب کے روزی عطا کر دیتا ہوں۔ میں اللہ ہوں۔ سب آ گئے، لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس پڑی تھی، اور جن جن لوگوں نے حضور کے پاس امانتیں رکھی تھی ان میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے جان کے دشمن تھے، سارے مشن کے دشمن تھے، سارے نبی کے جسم کے دشمن تھے۔ کافر ہو کر بھی، منکر ہو کر بھی، بدبخت ہو کر بھی یہ سمجھتے تھے اختلاف اپنی جگہ پر محمد امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میرا نبی امین ہے، میرے نبی سے بڑا امین کون ہو سکتا ہے؟
اللہ کی یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے. کس کی؟ بولو یار، مسئلہ سمجھاتا ہوں. کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. تو اللہ یہ امانت کسی خائن کو دے گا؟ ایسے آدمی کو دے دے گا جو اس کا خیال نہ رکھے. اب اللہ نے اس کے لیے جو امین چنا وہ مصطفیٰ ہے. اللہ نے قرآن امین کو دیا. اللہ نے قرآن امین کو دیا. میرا نبی اللہ کی نظر میں بھی امین ہے، مخلوق کی نظر میں بھی امین ہے. اب کافروں نے امانتیں نبی کے پاس رکھی ہیں. قتل کرنے والے آئے ہیں، ظلم کرنے والے آئے ہیں، پاؤں میں کانٹے بچھانے والے آئے ہیں، لیکن امانتیں بھی نبی کے پاس چھوڑی ہوئی ہیں. علی جی یا نبی، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، صبح اس کو دے دینا. یہ فلاں کافر کی امانت ہے، صبح اس کو لٹا دینا. یہ فلاں کافر کی امانت ہے، صبح اس کو لٹا دینا. حضرت علی کہتے ہیں آقا کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی یہ میری امانت تیرے پاس ہے، صبح کافروں کو لٹا دینا. یہ میری چارپائی بھی تیرے پاس ہے، یہ میری چادر بھی تجھے دی، یہ کمرہ بھی میں نے آج تجھے دیا. حضرت صدیق اکبر نے کہا یا اللہ، جو تیرے نبی کے پاس تھا، جو کچھ تھا وہ تو علی لے گیا، پیچھے بچا کیا ہے؟ مشیت کہتی ہے. ابو بکر گھبرا نہیں، جو کچھ نبی کے پاس تھا وہ علی لے گیا، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ تو لے جا. تکبیر، باجو تخت ختم نبوت زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم زور سے مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، شان سیدنا علی المرتضی زندہ باد، نعرہ تکبیر. ایک دفعہ کہہ دو واہ علی. نہیں علی والا بولے گا. علی کی ہمت کو سلام کروں، علی کی جرات کو سلام کروں. کہ علی سو جا، جب دن چڑھے نا پھر امانتیں واپس کر کے پیچھے آ جانا. اور سونا بھی اس انداز میں ہے، ساری رات کافر تجھے نبی سمجھیں، ساری رات کافر تجھے نبی سمجھیں، حالانکہ یہ نبی ہے نہیں. علی کو نبی سمجھنے والے کافر ہیں. کیا ہو گیا یار ساڑھی کو رشتہ داری ابو جہل نال؟ جس نے ساری رات علی کو نبی سمجھا وہ کافر تھا نا؟ بولو تو صحیح یار. ساری رات ان کافروں نے علی کو نبی سمجھا. وہ جن کو سویا ہوا علی سمجھنا آئے انہیں نبی کیسے سمجھ آئے گا؟ جن کو نبی بستر پر سونے والا علی سمجھ نہیں آیا، ان کو نبی سمجھ کیسے آئے گا؟ ساری امانتیں، علی جرات والا تھا، علی ہمت والا تھا، اس لیے نبی نے کہا علی امانتیں تیرے پاس، سو جا صبح اٹھنا ہے. اور ادھر کہا علی تو چادر لے، صدیق تو چادر والا لے جا. علی تو چار پائی لے، صدیق تو چار پائی والا لے جا. علی تو زہرا کا رشتہ لے، صدیق تو ایسا کا رشتہ دے. نہیں، علی تو لوگوں کی امانتیں سنبھال، صدیق تو خدا کی امانت سنبھال. صدیق تو خدا کی امانت سنبھال. جس نے مخلوق کی امانتیں علی نبی کے کہنے پہ سنبھالی، میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں. علی بھی امین ہے، صدیق بھی امین ہے. اگر آپ زور سے سبحان اللہ کہیں تو جملہ کہتا ہوں، اگر زور سے کہیں تو پھر کہتا ہوں. نہیں سارے نہیں، جو زور سے علی والے بولے پھر بولو. ایک دفعہ پھر بولو، بات بڑی اونچی ہے بھائی. یہ کھجوریں تو چیز ہی کوئی نہیں. جو محمد کے وجود میں خیانت نہیں کرتا وہ محمد کی کھجوروں میں خیانت کیسے کرے گا؟
تو عالم الغیب ہے. میں آپ کو کوئی چیز دوں تو میں عالم الغیب تو نہیں, میں سمجھوں گا یہ امین ہے. بھائی اسماعیل صاحب بڑے امین ہیں, قاری شفیق صاحب بڑے امین ہیں. میں نے تو بظاہر ان کو امین سمجھنا ہے, دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے امانت میں خیانت ہو جائے, بتقاضۂ بشریت ہو جائے, لیکن اللہ کو پتہ ہے جسے میں امانت دے رہا ہوں نا یہ ڈنگ کھا لے گا, یہ مر جائے گا لیکن امانت میں خیانت نہیں کرے گا. اب آگے آئیے. سارے مشرکین سارے کافر جمع ہو گئے, ساری رات کھڑے رہے نبی کے گھر کا گھراؤ کر کر. آدھی رات ہوئی, میرے محبوب علیہ السلام نے جھانک کر دیکھا تو سارے چاروں طرف کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے, لات و منات کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. آج محمد زندہ بچ کے نہیں جائے گا, آج ہماری تلوار فیصلہ کر دے گی. اللہ میں آگے دیکھتا ہوں تو کافر, میں پیچھے دیکھتا ہوں تو کافر, میں سامنے دیکھتا ہوں تو کافر. اللہ میرے گھر کا گھراؤ کافروں نے کیا ہوا ہے, دروازہ بھی کافروں نے ملا ہوا ہے. اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتے محبوب یہ تو ابھی آئے ہیں, میں تو پہلے ہی موجود ہوں. اللہ میں تلوار سے مقابلہ کروں؟ فرمایا بالکل نہیں. اللہ میں لاٹھی سے مقابلہ کروں؟ اللہ فرماتے کوئی اجازت نہیں. اللہ میں تیر اٹھا لوں؟ اللہ فرماتے کوئی اجازت نہیں ہے. یا اللہ تلوار کے مقابلے میں تلوار ہوتی ہے, تیروں کے مقابلے میں تیر ہوتے ہیں, برچھیوں کے مقابلے میں برچھی ہوتی ہے. اللہ فرماتے میرے محبوب پھر ان کے مقابلے میں بھی تو اتنے ہونے چاہیے. نہیں نہیں نہیں, میں اللہ ہوں. جتنا دشمن طاقتور ہوتا ہے میں کمزور سی چیز سامنے پیش کرتا ہوں. نمرود کتنا طاقتور تھا, میں نے مچھر کا مقابلہ کروایا. فرعون کتنی طاقت والا تھا, میں نے پانی سے برباد کر دیا. ابرہ ہاتھی والا کتنی طاقت والا تھا, میں نے چڑیوں سے مروا دیا. اللہ کیا کروں؟ اللہ فرماتے جہاں تیرے قدم لگے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا لے. ہائے ہائے, حضور نے اٹھائی مٹی. اب کیا کروں؟ فرمایا تو بھی یاسین ہے, پڑھنی بھی یاسین ہے. میرے آقا نے قرآن پڑھا, پڑھتے پڑھتے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میرے آقا نے یاسین شریف پڑھ کے مٹی پھینکی, اللہ نے مٹھی بھر مٹی کو طوفان بنا دیا. ساتھ فرمایا تو نے نہیں پھینکی, میں نے پھینکی ہے. تو نے نہیں پھینکی, میں نے پھینکی ہے. طوفان بن گیا, آندھی بن گئی, سروں میں بھی پڑ گئی, آنکھوں میں بھی پڑ گئی. جن کے دماغ سر میں مٹی پڑی قیامت تک انہیں نبی سمجھ نہیں آیا. جن کی آنکھوں میں پڑی قیامت تک انہیں نہ نبی نظر آیا ہے نہ صدیق نظر آیا ہے. اندھے بھی ہو گئے, پاگل بھی ہو گئے, اور حضرت علی بستر پہ سو گئے. میں نے تصورات کی دنیا میں کہا میرا مرشد, میرا پیر یا علی, آپ سوئے کیوں ہیں؟ میں دنیا والوں کو دو پیغام دیتا ہوں, ایک تو جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا, اور دوسری بات میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جو علی ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں.
جو ڈر جائے وہ علی نہیں. تھوڑے بولے ہو یار. علی اللہ کے علاوہ کسی سے بولو کسی سے آنکھو واہ علی کہہ دو واہ علی. علی تیری جرت کو سلام, تیری ہمت کو سلام, تیری استقامت کو سلام, تیرے صبر کو سلام. علی تیری شرافت کو سلام, تیری لطافت کو سلام. علی تیرے سسر کو سلام, تیرے ہمزلف کو سلام, تیری بیوی کو سلام, تیرے بچوں کو سلام, تیرے مشن کو سلام, تیرے جسم کو سلام. کیا انداز ہے میرے مرشد علی کا. سو گئے. علی ڈرا نہیں. کہا آج رات بڑی سکون کی نیند آئی, ایسے پہلے کبھی بھی نہیں آئی. کیوں؟ پہلے سوتا تھا تو خوف ہوتا تھا, ہو سکتا ہے رات کو موت آ جائے, دن چڑھے علی تو سورج نہ دیکھے. آج خوب نیند کر لے, آج کی رات موت کو موت آ سکتی ہے, علی تجھے موت نہیں آ سکتی. کیونکہ زندگی کی ضمانت, زندگی کی ضمانت, زندگی کی ضمانت مصطفیٰ نے دی ہے کہ علی صبح اٹھنا ہے. اگر نبی علی کو کہہ دے صبح اٹھنا ہے, علی کہتا ہے اب موت نہیں آئے گی, کیونکہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہوتی. پھر قرآن میرے ہاتھ میں ہے, نبی جسے جو کہہ دے وہ سچ ہوتا ہے. نبی نے کہا یہ ابو بکر صدیق ہے. تو نبی نے ابو بکر صدیق کہا ہے, میں نے تو نہیں کہا. اب آگے چلیے. حضور نکلے باہر سیدھے صدیق کے دروازے پر. جو ہی نبی ابو بکر کے دروازے پر پہنچے, ایسے ہی ابھی دروازے کو ہاتھ لگایا, ابھی اچھی طرح کنڈی ہلی نہیں, سر صدیق نے دروازہ کھول دیا. ابو بکری رات کا سناٹا ہے, دشمنوں کا شہر ہے, قتل کے منصوبے ہیں, کوئی کسی کے دروازے پر آ جائے تو پوچھنا تو ضروری ہوتا ہے من دقل باب, کون ہے دروازے پر. اس نے کہا میرے محبوب آپ گھر سے چلے تھے, خوشبو پہلے پہنچ گئی تھی. لیکن یہاں بعض علماء نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے, آقا ایک دن آج سے کچھ مہینے پہلے آپ نے فرمایا تھا ابو بکر اللہ ہجرت کا آرڈر دے گا, ہم مکہ چھوڑیں گے, تو میرے ساتھ جائے گا. جس دن سے میں نے سنا ہے ہر رات دروازے کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں, خبر نہیں کسی رات حضور آ جائیں, دروازہ کھولنے میں لیٹ نہ ہو جائے. اب چلیے جی چلیے, یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, آج میں نے بس موٹے موٹے اس میں سے نکتے نکالنے ہیں. چلیے جی چلیے. یہاں ایک اور بات کہتا ہوں, آقا پیغام بھیجی ابو بکر کو آ جائیے اتنے بجے مجھے لے جانا. آپ صدیق کے دروازے پر کیوں گئے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے کروایا ہے, مجھے پتا تھا کچھ لوگ آئیں گے عقل سے سوچیں گے, کچھ لوگ آئیں گے تاریخ کا مطالعہ کریں گے, کچھ لوگ آئیں گے صدیق اچھا نہیں لگے گا. اگر آج رات صدیق نبی کو لینے آ جاتے, لوگ کہہ دیتے یہ زبردستی آیا تھا, نبی لے کے جانا نہیں چاہتا تھا. فرمایا محبوب چند قدم تکلیف کر تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے یہ زبردستی نہیں آیا, صدیق کے دروازے پر محمد خود جا کے اپنی مرضی سے ساتھ لے کے گیا ہے. چلیے جی چل پڑے, اور حضرت محمد رسول اللہ چلتے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر کبھی آگے ہو جاتے ہیں دوڑ کے, تھوڑی دیر کے بعد دوڑ کے پیچھے آ جاتے ہیں نبی کے, تھوڑی دیر کے بعد دائیں ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے
بعد بائیں ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا اس لیے جب میں آگے چلتا ہوں تسلی ہو جاتی ہے، آگے دشمن کوئی نہیں، پھر خطرہ ہوتا ہے پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں، جب تسلی ہوتی ہے پیچھے دشمن کوئی نہیں، پھر میں دوڑ کے دائیں آ جاتا ہوں، جب تسلی ہوتی ہے دائیں بھی دشمن کوئی نہیں، میں دوڑ کے بائیں آ جاتا ہوں، جب تسلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آقا کوئی تیر مارنے والا تیر مارے، میری خواہش ہے میرے سینے میں لگے علم نشرہ محفوظ رہ جائے۔ آگے آقا اس لیے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کچھ چلے اور آگے کیا ہوا، حضور آگے آگے صدیق پیچھے پیچھے، جہاں جہاں نبی قدم رکھے صدیق حضور کے قدموں پر اپنا قدم رکھے۔ کہا یہ کیا کر رہا ہے محبوب؟ یہ پیچھے آئیں گے تلاش کرنے والے، تو میں تیرے قدموں کے نشان مٹاتا جا رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں یہ صدیق ہے، نبی نہیں ہے۔ آگے آئیے، غار ثور کی چڑھائی آئی، آپ نے کئی مرتبہ متعدد مرتبہ سنا صدیق نے حضور کو، جی وہ بولو خدا مدینے لے جائے، اور بولو صدیق نے نبی کو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ دیہاتوں میں، اب تو شہر ہے ماشاءاللہ، شہروں میں رواج بھی گئے، دیہاتوں میں جب لوگ اپنے گاؤں سے نکل کر شہر جاتے تھے تو جب میاں بیوی چلتے تھے تو چھوٹا بچہ بھی ساتھ جب ہوتا تھا تو ماں باپ، جب ماں تھک جاتی تھی تو کہتی تھی اٹھاؤ جی اس کو، پھر باپ اس کو کندھے پہ اٹھاتا ہے، ایسے ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے، بچے نے سر پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں اور قدم کہاں لگتے ہیں، یہ اٹھانے کا انداز دیکھیے۔ صدیق اکبر نے حضور کو اٹھایا، حضور صدیق کے کندھے پر بیٹھ گئے اور دونوں قدم ایک ادھر لگے ایک ادھر لگے، یہ قدم اسماعیل کے نہیں۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ اے گوڑے چھڑو تو سبحان اللہ، تسی میرے بڑے پرانے نمازی ہو تو کدی سبحان اللہ بھی آکھیا کرو۔ اللہ توڑی پریشانی دور فرمائے، آمین اچھی کہہ دیو یار۔ اللہ، یہ اسماعیل کے قدم نہیں، حبیب کے قدم ہیں، یہ ہاجرہ کے قدم نہیں، حبیب کے قدم ہیں۔ ایڑیاں رگڑی حضرت اسماعیل نے تو کیا نکلا؟ اچھا بھی بارش ہو رہی ہے اور علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش ہو تو جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ جو زور سے سبحان اللہ کہے، اللہ اس کو وہاں اپنے ہاتھوں سے بھر کر زمزم پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سبحان اللہ کہو جن کو دعا پسند آئی۔ ایڑیاں رگڑی زمزم نکلا، اللہ کی قسم قیامت تک زمزم کا نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ پھر کہتا ہوں جہاں اسماعیل کی ایڑی لگ جائے وہاں سے نکلنے والا چشمہ نہ زمزم ہے، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ چوتھی بات اور بھی کہہ دیتا ہوں، نہ وہ زمزم ختم ہو۔ آپ کو میری دعا شاید پسند نہیں آئی۔ وہ زمزم ختم نہیں ہوتا، قیامت تک جاری رہے گا، خشک نہیں ہوتا۔ پھر مان لے جس جگہ پہ حضرت اسماعیل کے قدم لگ جائیں وہ زمزم ایسا ہے، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ جس کے سینے پہ حبیب کے قدم لگ جائیں نہ صدیق بدلے، نہ ایمان بدلے۔ زور سے
اکبر صدیق اکبر پڑھیے صحابہ میں بڑے معتبر بارش ہو رہی ہے باہر جانا کوئی نہیں ادھر بارش ہو رہی ہے رحمت دی بارش ہو رہی ہے کوئی زبان خالی نہ رہے صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر صدیق اکبر میرے ہادی میرے رہبر صدیق اکبر صدیق اکبر رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی توجہ باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر کوئی زبان خالی نہ رہے باراتی تھے عمر حیدر 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 کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا حیدر حیدر ہے باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر جو گھر سے سوئی تلک تلاش کرتے تھے سخاوت میں پہلا نمبر صدیق اکبر چار دفعہ کہہ دو صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر حضرت ابوبکر نے اٹھا لیا کندھوں پہ بٹھا لیا اب چلا صدیق چلے صدیق پہنچ گئے غار کے دروازے پر آقا بار ٹھہریے میں اندر جاتا ہوں غار کی صفائی کی یاد رکھیے ہر غار میں نبی نہیں آتا ہر غار میں یہ دل بیت ایک غار ہے ہر غار میں نبی نہیں آتا جس غار میں نبی نے آنا ہو اس کی صفائی صدیق کے ذمہ ہے پہلے صدیق آئے گا جھاڑو چلائے گا صفائی کرے گا سوراخ بند کرے گا جب تک صدیق نہ کہے نبی آتا نہیں اگر کوئی چاہتا ہے میرے دل میں اب نبی آ جائے اسے پہلے صدیق کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا صدیق آئے گا تو نبی بولو ادھر جھاڑو چلا دیے صفائی کر دی آقا آ جاؤ ادھر مشیت خداوندی بول اٹھی ابوبکر تیرے ساتھ آج میرا پکا معاہدہ ہو گیا غار تک حفاظت سے میرے نبی کو تو پہنچا دے مزار تک تجھے حفاظت سے میں پہنچا دوں گا آج کوئی مزید دشمن میرے نبی کے قریب غار میں تو نہ آنے دے وعدہ ہو گیا میرا تیرے ساتھ قیامت تک کوئی تیرا دشمن مزار میں تیرے پاس میں نہیں آنے دوں گا غار میں خیال تیرا ہوگا مزار میں خیال میرا ہوگا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو غار میں ساتھ ہے وہ مزار میں بھی ساتھ ہے جو مزار میں ساتھ ہے وہ قیامت والے دن جنت کی بہار میں بھی ساتھ ہوگا آگے چلیے صدیق نے جھولی پھیلا دی سوراخ بچ گئے پاؤں کی ایڑی ٹکا دی آ جائیے حضور آ گئے سو جائیے آقا اب ادھر علی سو گئے کہہ دو واہ علی
کہہ دو یار، قسم خدا کی سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب علی کا نام آئے۔ 4 دفعہ کہہ دو، اب 4 دفعہ کہہ دو، واہ صدیق۔ ادھر علی سو گیا، ادھر نبی سو گیا، صدیق نہیں سویا۔ میں نے کہا ابو بکر نبی بھی سو گیا، علی بھی سو گیا، تو کیوں نہیں سویا؟ میں نے کہا کیوں نہیں سویا؟ مشیت کہتی علی سے پوچھئے۔ میں نے کہا میرا مرشد علی کیوں سویا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے میرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے۔ علی کہتا ہے سونا گم ہو جائے اور ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ چاندی گم ہو جائے مارکیٹ میں اور مل جائے گا؟ میں نے کہا ضرور مل جائے گا۔ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ کی اور مارکیٹ میں ہیں۔ میں نے کہا صدیق تو کیوں نہیں سویا؟ کہا علی کے پاس وہ مال ہے جس جیسا اور مال مارکیٹ میں ہے، میری گود میں آمنہ کا لال ہے اس جیسا اور کوئی نہیں۔ ایک منٹ جو تاج و تخت ختم نبوت ہے نا، ایک تو کل جو فیصلہ ہوا ہے، میں کسی کی فتح نہیں سمجھتا، کسی کی شکست نہیں سمجھتا۔ اگر قاضی فیاض صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ اپنے کیے ہوئے فیصلے کو واپس لے لیا ہے اور وہ پیراگراف میں سے 2 شکے نکال دیے ہیں تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہم سب حضور کے غلام ہیں۔ ایک ہندو شاعر نے کہا تھا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، فقط مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اب جب یہ تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگے تو آپ نے وقفہ کرنا ہے 2 دفعہ، جنہوں نے ماؤں کا دودھ پیا ہے ختم نبوت کے لیے بولیں گے زندہ باد۔ اب لگاؤ نعرہ۔ اللہ اکبر، توجہ۔ فرمایا میرے پاس آمنہ کا لال ہے، اس جیسا دکھا کوئی اور ہے؟ حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ایک چرچا، حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ایک چرچا، جس نے بھی دیکھا غش ہوا اس پہ تاری۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ہاتھوں سے ہوئے ان کے جاری۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا زندہ، کم کہا تو حیات ہوئی ان میں جاری۔ اور سامنے آئی جب سیرت مصطفیٰ میرے، تو خوبیاں نظر آئی اس میں یہ ساری۔ ہوش کھو بیٹھا شبیر اس کا نظارہ کر کے، ہوش کھو بیٹھا شبیر اس کا نظارہ کر کے، بے خودی سے زباں پہ ہوا یہ شعر جاری۔ حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارد تو تنہا داری۔ حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں مردان عرب۔ آئے خیر، اللہ اکبر۔
چلو جی آگے چلیے، حضور سو گئے۔ اللہ نے کہا مکڑی جالا تنگار کے دروازے پر، کبوتری انڈے دے۔ اب یہ دشمن ساری رات کھڑے رہے، دن چڑھا اندر داخل ہوئے، بجائے نبی کے علی ملا۔ ابو جال کہنے لگا اوہ مارے گئے، یہ نبی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ذرا اونچی بول۔ اس نے کہا یہ نبی نہیں۔ حضرت علی کہنے لگے یار تھوڑا سا اونچی بول۔ کہا میرا گلا بیٹھ گیا ہے، تو نے سنا نہیں۔ علی کہتا ہے میں نے تو سن لیا ہے، اس لیے کہتا ہوں ذرا اونچی بول تاکہ تیری نسل کو بھی پتہ چل جائے جو علی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ علی علی ہے نبی، اور بولو یار علی علی ہے اور نبی۔ علی کو علی رہنے دیجئے، نبی کو نبی رہنے دیجئے۔ ادھر دشمن تلاش کرتے 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 پہنچ گئے غار کے دروازے پر۔ آگے دیکھا مکڑی نے جانا تلا ہوا، جالا بنایا ہوا، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے۔ ابو جال کہنے لگا ذلیل بھی ہوئے، خوار بھی ہوئے، ذلت بھی اٹھائی، رات بھی جاگی، پیدل بھی چلے، چڑھائی بھی چڑھی، پاؤں میں جوتے بھی ٹوٹ گئے، پاؤں بھی ننگے ہو گئے، ہمارے پاؤں بھی ننگے ہو گئے، ہمارے پاؤں بھی ننگے ہو گئے، ذلیل بھی ہو گئے، لیکن یہاں نبی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت تک قانون بنا دیا، جسے غار میں نظر نہیں آتے انہیں مزار میں بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر کہہ دو یار اللہ اکبر۔ کہنے لگے اگر نبی اندر داخل ہوتا، ابو بکر اندر داخل ہوتا، جالا ٹوٹ جاتا مکڑی کے، اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ٹوٹ جاتے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے لکھا ہے جس کبوتری نے انڈے دیے تھے اس کی نسل کا کبوتر آج بھی ہاتھ لگ جائے، ذبح کرو، ہنڈیا میں ڈالو، پریشر کوکر میں ڈالو، سال بھر آگ جلتی رہے، آگ اسے کچھ نہیں کہے گی۔ کیوں؟ حاجی غار کے دروازے پر پہرا دیا۔ میں نے کہا بات ختم ہو گئی، جو پرندہ غار کے باہر پہرا دے اسے آگ کچھ نہیں کہتی، جو گود میں لٹا کر بندہ پہرا دے۔ چلو یار اور مختصر کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ پھر تجھے کہنا ٹائم دی پابندی نہیں، بارش رکے گی تو میں رکاں گا۔ تھوڑا سا کنارے لگا دے بات کو، اے اگلے 2 جمعہ دی تقریر آج ہی میں کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ غار سے حضور باہر نکلے، 3 راتیں 3 دن کے بعد باہر نکلے، چھوڑتے ہیں کس نے ڈنگ مارا کس نے نہیں مارا، باہر نکلے چل پڑے۔ معبد کی کلی آ گئی، حضور فرماتے ابو بکر جا امی سے پوچھ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے۔ حضرت صدیق اکبر پہنچے، امی جی کیا ہے تیرے پاس؟ بیٹا قربان جاؤں آج ہی سب کچھ ختم ہوا، اللہ ادھر سے تیرا نبی آیا، ادھر سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے میرا نبی آتا ہی وہی ہے جہاں سب کچھ ختم ہو جائے، اس کے آنے سے تو نبوت بھی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اماں کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کی نظر ایک بیمار بکری پر پڑی جو بیٹھی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، فرمایا اماں سے کہو اجازت دیجئے دودھ دوہ لے اس بکری کا۔ اماں اجازت ہے،
کہا بیٹا صدقے جاؤں قربان جاؤں، یہ پاؤں سے معذور ہے، یہ پیدائشی بیمار ہے، چل نہیں سکتی، دودھ کیا دے گی، اس کے تو تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اماں جی ایک پیر لے پھرتا ہوں میں۔ فرمایا بڑے بڑے پیر دیکھے ہیں میں نے، وہ بکریاں ہی لے گئے۔ فرمایا وہ اور ہیں، وہ فقط پیر ہیں، یہ بدر منیر ہیں۔ اچھا جی اجازت ہے۔ حضور چلے بکری کی طرف، لمبا واقعہ ہے مختصر کرتا ہوں۔ ہاتھ پھیرا بکری کی پیٹھ پر جو کھڑی نہیں ہوتی تھی، پاؤں پہ کھڑی ہو گئی۔ حضور نے بسم اللہ پڑھ کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ جاری ہو گیا۔ اماں جی برتن لے کے آ، اماں نے ایک برتن چھوٹا سا گلاس دیا، وہ بھر گیا، اور لا اور لا اور لا۔ بیٹا سارے گھر کے برتن بھر گئے ہیں، دودھ جاری ہے، دودھ جاری ہے۔ اماں دوڑ کے باہر آ گئی، ہاتھ میں دودھ پکڑا ہوا ہے۔ ابراہیمی مسجد والو، اللہ تمہیں خواب میں حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ بزرگوں تمہاری بزرگی میں اللہ برکت دے۔ نوجوانوں خدا تمہاری جوانی سنبھال کے رکھے، تمہاری جوانی کی حفاظت فرمائے۔ کوئی ذلت کوئی رسوائی تمہارے قریب تک نہ جائے، طالب علم کا جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایک نظر دودھ پر، دوسری نظر حضور کے چہرے پر۔ اماں کیا دیکھتی ہے؟ کہنے لگی دیکھتی ہوں دودھ صاف ہے، یہ اس سے زیادہ پیر کا چہرہ صاف ہے۔ آپ کا جمال خوب ہے، آمنہ کا لال خوب ہے۔ آپ کا جمال خوب، پڑھئے سارے، آپ کا جمال خوب ہے، آمنہ کا لال خوب ہے۔ آپ کا جمال خوب ہے، ماشاءاللہ پڑھئے، آپ کا جمال خوب ہے، آمنہ کا لال خوب ہے۔ آپ کا جمال خوب ہے، میرے معزز سامعین، حضور نے دودھ پہلے اماں کو پلایا، خود پیا بعد میں، آخر میں آخری نے پیا۔ چلتی چلتی سواری پہنچ گئی مدینے کی سرزمین پر۔ صبح سویرے کا وقت تھا، فجر کی نماز کے وقت حضور پہنچے۔ اہل مدینہ کو خبر ہو گئی حضور آ گئے۔ دوڑے دوڑے صحابہ آئے، دوڑے دوڑے اہل مدینہ آئے۔ ادھر حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں نبی کے پہلو میں، ادھر حضور بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، پہلے صدیق اکبر کو سلام، پھر حضور کو۔ اللہ بھی چپ، نبی بھی چپ۔ آج کا کوئی پیر ہوتا تو کہتا ہوئے وہ کی پہ کر دے ہو، آئی ایم پیر، میں مرشد ہوں یہ مرید ہے، کیا کر رہے ہو؟ امیر شریعت سید عطا اللہ صاحب بخاری سے کسی نے پوچھا تھا کہ آقا حضور تو سب سے زیادہ خوبصورت تھے، مدینے والے مغالطہ کیوں کھا گئے؟ تو کہا صدیق نبوت کا آئینہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے پہلے ابو بکر کو دیکھا، آئینے میں مصطفیٰ نظر آیا۔ جب دن چڑھا، سورج کی کرنیں آئیں، آ کر حضور کے چہرے کے بوسے لیے۔ اب ابو بکر نے کہا وقت آ گیا ہے مغالطہ دور کرنے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق چادر لے کر حضور کے اوپر کھڑے ہو گئے، کہا تو بھی سراج ہے، یہ بھی سراج ہے، تو بھی سورج ہے، یہ بھی سورج ہے، لیکن تیرے اندر اس کے اندر فرق ہے، تجھ پہ زوال ہے، یہ لازوال ہے، کیونکہ آمنہ کا لال ہے۔ تجھے گرہن لگتا ہے، اسے گرہن نہیں لگتا، تجھے گرہن پکڑ لیتا ہے، یہ پکڑے ہوئے بھی چھڑا دیتا ہے۔ نہیں آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، مزہ نہیں آیا، حضور کی عاشق بن کے بولو جا۔
جب مسجد میں قدم رکھو تو دیوبندی بریلوی وہابی یہ سب کچھ باہر پھینک کے آیا کرو، مسجد میں محمد کے غلام بن کے بیٹھا کرو۔ یہ فرقے تمہارے باہر رہنے چاہیے، مسجد میں سب ہم حضور کے، بولو بولو حضور کے۔ سورج میں خبردار تیری کرنیں میرے نبی کے چہرے پر نہ پڑیں، کیوں؟ تو پھل پکاتا ہے، یہ ایمان پکاتا ہے، تیرے پکائے ہوئے زیادہ دھوپ لگ جائے تو گل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں تو سڑ جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں تو بدبودار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے محمد کے قریب جو جتنا ہوتا ہے خوشبودار ہوتا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب لوگوں کو پتا چلا یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، لیکن میں تو پھر اپنی بات کر کے ختم کروں گا۔ نبی چادر یوں کرے، نیچے علی، لمحے بہ جاؤ، علی کے نام پہ بولتے نہیں، علی کے نام پہ بولتے نہیں۔ خدا کی قسم سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ نبی کی چادر، علی نیچے آ جا، زہرا جی نیچے آ جاؤ، حسن نیچے آؤ، حسین نیچے آؤ۔ میں نے کہا آقا علی کے اوپر چادر کیوں دے رہے ہو؟ میں آخر میرا داماد ہے۔ نبی کی چادر کے نیچے نبی کا داماد آیا، نبی کی چادر کے نیچے نبی کا داماد آیا، نبی کی چادر کے نیچے زہرا کا سرتاج آیا۔ پھر مجھے کہنے دے نبی کی چادر کے نیچے ولیوں کا سردار آیا، صدیق کی چادر کے نیچے ایسا کا سرتاج آیا، صدیق کی چادر کے نیچے علی نبی کی چادر کے نیچے ولیوں کا سردار آیا، صدیق کی چادر کے نیچے نبیوں کا سردار آیا۔ نبی کو اپنے داماد کی فکر، صدیق کو اپنے داماد کی فکر، نبی چاہتا ہے۔ حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایسا لگتا ہے ساری تقریر آپ کو ہی سمجھ آئی ہے۔ میرا زور نہ توڑو، بات ختم ہو گئی، کیونکہ لگتا ہے بارش نہیں رکو تو میں ہی رک جانا، ہو سکتا ہے عصر تک بارش رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی چادر کے نیچے علی آیا، کیوں؟ نبی کو فکر ہے میری بیٹی کا سہاگ قائم رہے۔ نہیں یار جملہ میرا ہضم کر گئے ہو۔ نبی کو فکر اپنے داماد کی، نبی کو فکر اپنے داماد کی، صدیق کو فکر اپنے داماد کی۔ اللہ علی کو کچھ نہ ہو، حسن و حسین پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ نبی کو کچھ نہ ہو، قیامت تک ہر عاشق پریشان ہو جائے گا۔ میرے نبی چلے آگے،
ہر صحابی، ہر عاشق، ہر دیوانے کی خواہش ہے نبی میرا مہمان بنے۔ حضور جس اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی رسیاں چھوڑ دی، کہا جہاں یہ بیٹھے گی نا میں وہیں ڈیرا لگاؤں گا۔ میں نے کہا اونٹنی سمجھدار ہے؟ میں باقی اونٹنیاں تو سمجھدار نہیں ہیں، لیکن جس پہ میں سوار ہو جاؤں نہیں سمجھ آئی یار، جس پر میں سوار ہو جاؤں وہ باشعور ہو جاتی ہے۔ چلتے چلتے ایک بڑا کمزور غریب صحابی ابو ایوب انصاری، اس کے محبوب میں آخری شعر، اس کے محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، او سبحان اللہ نہیں آئی جو آنے چاہیے تھے، اس کے محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، قاری شفیق صاحب اس کے محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ آپ کا اس میں گرامی محمود صاحب، آپ نے اتنی محبت کی، اب میری محبت قبول کیجئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہی لوگ سنور جاتے ہیں، اور گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا، گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا، کلیجہ نکال کے آپ نے سامنے رکھنے لگا ہوں، گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا کہ دیکھتے ہیں محبوب کدھر جاتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں، ان کی مرضی اپنی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب